بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر حتیٰ کہ دیکھیں یہ چیز ہر مخلوق کی فطرت کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ حدیث سنن دارقطنی کی حسن سند کے ساتھ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت ہے۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی، لوگ چل کر آئے، سلیمان اللہ سے دعا کرے اللہ بارش برسا دے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، قحط پڑ چکا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتے، مشکل کشائی نہیں کر سکتے، بارش نہیں برسا سکتے، اللہ کے نبی ہے۔ اور دیکھیں ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی کس قدر عقیدہ کے اندر کھڑے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ سلیمان آپ بارش برسا دیں، کیا کہا؟ اللہ سے دعا کرے اللہ بارش برسا دے۔ یاد رکھیں اہل حدیث ہر وسیلہ کے منکر نہیں، وہ وسیلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس وسیلہ کے منکر ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ وسیلہ اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کا وسیلہ دعا میں لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یا رحمان مجھ پر رحم فرما، یا حفیظ میری حفاظت فرما، یا رزاق مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ کے خوبصورت اور پیارے نام ان سے دعا کرنا یہ وسیلہ ثابت ہے۔ دوسرا وسیلہ، اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں اور زندگی میں کوئی نیک کام کر چکے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ ٹائم محدود ہے ورنہ مشہور حدیث صحیح بخاری کی جو 3 افراد غار کے اندر پھنس گئے تھے، بارش کے دوران غار کے منہ پر پتھر آ گیا، نکل نہیں سکے، بعد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی نے دعا کرتے ہوئے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے دعا قبول کر لی اور پتھر ہٹ گیا۔ یہ وسیلہ ثابت ہے۔ اور تیسرا وسیلہ، کسی بھی نیک آدمی سے اس کی زندگی میں دعا کرانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح یہ ساتھی چل کر آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، کیونکہ سلیمان علیہ السلام زندہ تھے، زندہ تھے۔ کیا کہیں ثبوت ہے کہ لوگ کسی فوت شدہ پیغمبر کی قبر پر گئے ہو اور اس کا وسیلہ طلب کیا ہو؟ کوئی ثبوت نہیں۔ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر وفات پا چکے ہیں، مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، صحیح بخاری کی حدیث، اور دور خلافت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ وہ چل کر آئے سیدنا عبداللہ بلکہ سیدنا عباس بن عبد المطلب، اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس چل کر آئے اور کہنے لگے کہ عباس، جب اللہ کے نبی زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اللہ بارش برساتا تھا، اب ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی قبر مبارک مدینہ کے اندر موجود تھی، صحابہ قبر پر گئے، اللہ کے نبی کا وسیلہ انہوں نے طلب کیا، اس وسیلے کے ذریعے دعا کی نہیں، بلکہ ایک زندہ انسان عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے چچا، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ ثابت ہے۔ لیکن کوئی انسان فوت ہو جائے اور آپ کہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے، فلاں کے طفیل، اللہ اکبر، یہ دعا کا طریقہ بدعی ہے۔ آپ کو کہیں یہ طریقہ نہیں ملے گا، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے، نہ کسی تبع تابعی سے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مشرک بھی کس قدر بے وقوف ہے، شرک کرنے والا۔ ان کا نظریہ یہ ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارے، وہ ڈائریکٹ ہماری پکار سنتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارے، وہ ڈائریکٹ ہماری پکار سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو پکارے، وہ ڈائریکٹ ہماری پکار سنتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب شخصیات فوت ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ نہیں سنتا، نعوذ باللہ، تو اللہ نہیں سنتا۔ ظلم کی حد دیکھیں، جو فوت شدہ ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جو الحی، جو زندہ رب ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا جب تک کہ وسیلہ طلب نہ کیا جائے۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ وہ رب العالمین جس نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شارک سے زیادہ اسے قریب ہوں، علم کے لحاظ سے شارک سے زیادہ قریب۔ وہ رب بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں کرتا، سنتا نہیں، اور جو ہزاروں میل دور دفن ہے وہ وہاں سے سن بھی لیتے ہیں۔ کس قدر اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اندازہ لگائیں کس قدر بدگمانی ہے۔ اللہ کے بندو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آج ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ کبھی آپ نے امام صاحب کا عقیدہ پڑھا؟ فقہی مسائل کے اندر اتنے سخت، بعض اوقات صحیح حدیث کو ٹھکرا دیں گے، لیکن امام صاحب کے قول کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ اور یہاں امام صاحب کا قول میں سناتا چلوں، کئی کتابوں کے اندر، شرح فقہ اکبر، شرح عقیدۃ طحاویہ، دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ امام صاحب نے فرمایا اکرہ ان یقول الرجل اسألک بحق فلان، کوئی آدمی اللہ سے دعا کرتی یہ کہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فلاں کے واسطے، فلاں کے بحق۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔ اور فقہ حنفی کا اصول ہے جب مکروہ کا لفظ مطلقاً استعمال ہو تو اس کے معنی ہے مکروہ تحریمی، گویا میں حرام سمجھتا ہوں کوئی آدمی اللہ سے اس طرح دعا کرے۔ لیکن اللہ کے بندے یہاں امام صاحب کا قول نہیں لیتے۔ اللہ پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس چل کر آتے ہیں ساتھی، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ جو صلاۃ استسقاء ہے وہ شہر سے باہر پڑی جاتی ہے، دعا بھی کریں تو شہر سے باہر نکل کر۔ آپ آگے جا رہے ہیں، پیچھے ساتھی آ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَرَآ نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى زَارِهَا وَرَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کتنی چونٹیاں اپنی زندگی کے اندر ہم نے اپنے پیروں تلے روند ڈالی، کتنی چونٹیاں روند ڈالی پیروں تلے۔ یہ چھوٹی سی جو چونٹی ہے نا، اس کا دماغ دیکھیں اور ایک انسان اپنا دماغ دیکھے، ہمارے دماغ میں سے ہزاروں لاکھوں چونٹیاں بن جائیں، اتنا بڑا دماغ ہے انسان کا، اس دماغ سے ہزاروں چونٹیاں بن جائیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ چھوٹی سی چونٹی موحد ہے، توحیدی ہے، اس کے عقیدے میں شرک نہیں، اور یہاں بڑی بڑی پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، بہترین قسم کے کپڑے، بڑے بڑے سجادہ نشین، اور شرک کے اندر غرق ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ یہ چھوٹی سی چونٹی، اس نے کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی، کسی یونیورسٹی کی فارغ نہیں ہے، لیکن فطرت پر قائم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جس حالت میں دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا، اس کی پیٹھ زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی، حالانکہ جب چونٹی چلتی ہے اس کی پیٹھ آسمان کی طرف ہوتی ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ہے اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف اوپر اٹھی ہوئی اور پیٹھ زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا
یہ چھوٹی سی چونٹی بھی جانتی ہے کہ میرا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا زمین میں دفن نہیں، زمین پر چلنے والا نہیں، بلکہ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے۔ چھوٹی سی چونٹی، اس کا عقیدہ دیکھیں، اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اور حدیث کے الفاظ ہے، دعا کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، یا اللہ ہم تیری بارش سے بے نیاز نہیں۔ میں کہتا ہوں چھوٹی سی چونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے، کسی کا واسطہ ہے، کسی کا وسیلہ ہے، کسی کا طفیل ہے، کسی کا محابہ ہے، اور یہاں بڑے بڑے مولوی سر پر بڑی بڑی پگڑیاں بندھی ہوئی اللہ سے دعا کرتے ہیں فلاں کے واسطے، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے۔ یہ چھوٹی سی چونٹی اللہ سے ڈائریکٹ دعا کر رہی۔ کبھی قرآن تو پڑھے، یہ پورا قرآن مجید دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، قرآن کا مطالعہ تو کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ چیلنج بھی کرتا ہوں، قرآن کریم میں مجھے ایک دعا دکھا دے جس دعا کے اندر کسی واسطے اور وسیلے کا ذکر ہو۔ مومنین کی دعائیں، مجاہدین کی دعائیں، فرعون کی بیوی کی دعا، اللہ اکبر اصحاب کہف کی دعا، انبیاء کرام کی دعائیں، قرآن کریم دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک دعا کے اندر کسی کا واسطہ، وسیلہ اور طفیل آپ کو نظر نہیں آئے۔